نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دیکھیے مہمانان رسول، آپ لوگوں کے قدموں کے برکت سے یہ دنیا آباد ہے. سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم بھی صحیح معنوں میں تو میں اس لائق نہیں ہوں، یہ ہمارے علماء کرام کی شان رہی ہے. ہم تو ادنا ایک آپ جیسے طالب علم ہیں. اللہ نے دین کی خدمت کے لیے ہم سبھی کو اللہ تبارک تعالی قبول فرما لے، اس کا شکر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے راستہ ہموار کیا ہے جنت میں جانے کا. اس لیے اللہ نے ہم کو یہ اسلامی شعار کے لبادہ میں دنیا کے سامنے ظاہراً رکھا ہے. در حقیقت یہ دنیا بھی آپ ہی لوگوں کی بدولت قائم ہے. ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ جب اس سرزمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اس کا نظام ختم ہو جائے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی قیمتی ہے اور ایمان کے فروغ دینے والے کتنے قیمتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے جب سرفراز فرمایا گیا، اسلام کے پانچوں ارکان کے فرضیت سے پہلے اللہ نے اقرأ باسم ربک الذی کی آیت نازل کر کے دنیا کے اندر یہ پیغام دلا دیا کہ دیکھو، ہر چیز کا علم حاصل کرنا. اگر میں بجلی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ کون سا تار گرم ہے اور کون سا تار ٹھنڈا ہے، تو ہم ٹھنڈے کو گرم میں اور گرم کو ٹھنڈے میں بھی جوڑ دیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے. تو نبوت ملنے کے وقت غار حرا میں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دبوچا ہے اور یہ آیت پڑھنے کو کہے ہیں، جس میں پڑھنے کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے. غار حرا سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی کپ کپی کا، جس کو قرآن نے
یا ایھا المزمل سے تعبیر کیا۔ تو دیکھیے، جب گھر میں شریک حیات سنجیدہ ہو، حالات سے سلجھی ہوئی عورت ہو، تو اگر ہمارے والد محترم ہی باہر سے گھبرائے ہوئے آئیں گے تو ہر گھر کی عورتیں انہیں تسلی دیں گی اور سمجھائیں گی۔ یہی وہ شان تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب دنیا سے گئیں تو بہت دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پژمردہ اور مایوسی کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موڑ پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہے کہ اسلام کو مالی اعتبار سے حضرت خدیجہ کے مال نے اسلام کو تقویت پہنچایا ہے، مضبوطی دلایا ہے۔ بہرکیف یہ بات دوسری طرف چل پڑی، ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھی جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے انسانوں میں، انسان تو سب ہیں، ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی، لیکن یہاں تشخیص کر دیا گیا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہو اور قرآن کے پڑھانے میں جڑا ہوا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی میاں علیہ رحمہ نے بہت مواقع سے مدارس کے طلباء کو، علماء کرام کو جھنجھوڑا ہے کہ ہم اور آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو ہماری بدولت قائم رکھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، جانی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں۔ ذہن میں سے یہ چیزوں کو نکالنے کے بارہا حضرت علی میاں ندوی علیہ رحمہ نے، یہاں تک کہ استاذوں کو بھی غالباً وہ ہر اصلاح میں کہا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ نے ہم لوگوں کو انتخاب کر لیا ہے، اور ہمارے لیے اس دور میں سنت پر عمل پیرا ہونا، اور جو ہم یہ اسلامی شعار میں نظر آ رہے ہیں، اسلامی لبادہ جو ہم اوڑھے ہوئے ہیں، ہم جو سنت نبوی کو پیر کے انگوٹھے سے سر کے ماتھے کے بالوں تک سنت نبوی کو اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا پروانہ تو ہے ہی، دیدار خداوندی کا شرف بھی ہے۔ چونکہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ ہمیں، محتمم صاحب سے میں کہوں کہ ہمیں ایک روم دے دیجئے، محتمم صاحب پورے مدرسے کی چابی کے گچھا ہمیں پکڑا دیے، یعنی A to Z
ون سے لے کے जेड तक हमें इन्होंने मालिक बना दिया। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे ज़्यादा इल्म में फाइक हैं। हमारा वो दौर चला गया जब हम पढ़ा करते थे, हमारे अंदर ताजगी थी। सन 1999 की मेरी फरागत है, आज 20 साल से भी ज़्यादा होने जा रहा है क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल कहते हुए। आप लोग तो माशाअल्लाह बारहा हदीस की किताबों को खंगालते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोगों का इल्म ताज़ा है। आपके बीच अब किस किस तरफ हम आपको ले जाएं। दर हकीकत हम जिस इल्म से वाबिस्ता हैं और अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमीन को इस्लाम की हिदायत के लिए, सुन्नत नबवी के फैज़ को जारी करने के लिए, एक वो दौर था जब हम कुरान उठाएंगे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मक्की सूरतें मिलेंगी। इससे ये पता चलता है कि एक वो दौर था कि मक्का इल्म का मरकज़ था। फिर हिजरत का हुक्म हुआ, फिर मदीना इल्म का मरकज़ बना। फिर जिस मुहद्दिसीन से हम और आप फैज़याब हो रहे हैं, कूफा और बगदाद का इलाक़ा, ये काफ़ी अरसा तक इल्म का मरकज़ रहा। ये इल्म जो है नूर है, रोशनी है, इसकी जहाँ कदर होती है ऑटोमेटिक वहीं मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी सहाबाए कराम के तबे ताबीन के आने का जो सिलसिला है, तारीख़ के ज़रिए जो हमें बातें पहुँची, केरला और यही वो खित्ता है, गुजरात की सरजमीन पर बहुत सारे, आप हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमुल्लाह जो रईसुल जामिया थे, अल्लाह ने उनसे बेइंतहा काम लिया है। उनकी हकीकत हम हिंदुस्तान में उनकी पहचान नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब अफ्रीका का सफ़र हुआ, ज़ाम्बिया का सफ़र हुआ, कारी सिद्दीक़ साहब दामत बरकातहुम आलिया के साथ जो सदरुल कुर्रा हैं, और उनकी इतनी मोटी मोटी ज़ख़ीम तजवीद की अरबी किताबें जब अरबों के बीच में हिंदुस्तान के उलमा की और हिंदुस्तान के तजवीद के कुरान को पढ़ने का जो अंदाज़ है, कुरान को किस किस तर्ज पर पढ़ा जाता है और हिंदुस्तान में कुरान के खिदमात किस पहलू से किए जा रहे हैं, हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब दामत बरकातहुम आलिया जो तरकेसर के उस्ताद मोहतरम हैं हम सब के, उन्होंने जो अरबी में तारुफ कराया है अरब के उलमा को, अल्लामा कश्मीरी के दौर याद आ जाता है। जब नूरुल इज़ा जैसी किताब अल्लामा कश्मीरी ने मिस्र के सरज़मीन पर वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ी और पढ़ने के बाद हिंदुस्तान लाने की इजाज़त मांगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं बैठ के मुताला कर सकते हैं। फिर आकर किस सफ़े पे कौन ऐसा मसला गलत बयान किया गया है, उसकी वजाहत सफ़ा के साथ निशानदेही करके मिस्र के उलमा को जब यहाँ से भेजा गया, उसके बाद से मिस्र के अरब के उलमा ने हिंदुस्तान के उलमा को तस्लीम किया।
نہیں تو ہندوستان کے علماء کو عرب کے علماء اور خاص کر مصر کے علماء تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن جب علامہ کشمیری جیسی شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہیں احساس کرا دیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایسے علماء موجود ہیں۔ بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم کا مرکز ایک وقت تھا کہ مکہ تھا، کچھ مدینہ، پھر کوفہ اور بغداد کا علاقہ جو علم کا مرکز کافی دنوں تک رہا۔ آج ہم تمام محققین محدثین کی کتابوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے وہ ترمذی شریف ہو، چاہے وہ ابو داؤد ہو، چاہے وہ طحاوی ہو، یعنی صحاح ستہ، یہ جو بھی ہم لوگوں کے درمیان ہیں یہ سب وہی خطہ ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ علم کا وہاں سے بھی اٹھنا شروع ہوا، اور علم اب وہاں سے منتقل ہو کر ہندوستان کی سرزمین جو ہم سب کی راجدھانی ہے دہلی کے اندر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، ان اکابرین نے ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دیا، اور کافی دنوں تک سلطنت مغلیہ کے دور حضرت اس وقت تک دہلی علم کا مرکز رہا۔ لیکن آزادی سے قبل، اصل تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا تاریخی مہینہ ہے۔ 1617 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں نے ہندوستان پر آہستہ آہستہ تجارت کے غرض سے یہاں آنا شروع کیے، اور آہستہ آہستہ تو 1700 کا جو دور چلا ہے وہ دہلی علم کا مرکز رہا۔ پھر دہلی سے علم جو منتقل ہوا ہے، جب علماء ہند نے، ہندوستان کے بڑے بڑے جید علماء کرام نے، جب شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے اعلان جہاد کر دیا، اکا دکا واقعات ہوتے رہے، اب ان کے اعلان سے جو ہندوستان کو اپنے مٹھی میں اور چنگل میں لیے ہوئے انگریز بیٹھے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہم ہندوستان پر ہر طرح سے قابض ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کے اعلان کے بعد علماء اور ہندوستان کے سرزمین کا ہر فرد مومن بیدار ہو گیا۔ 1857 کے بعد ہمارے برادر وطن بھی شریک ہوئے، اس سے پہلے کی تاریخ نہیں ہے۔ بہرکیف اسی پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کا بنیاد پڑا، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد در حقیقت ہم سب کے اکابرین کے روح رواں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ جب چھتہ کی سرزمین سے، چھتہ مسجد سے، جہاں اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ کا مکان ہے، چھتہ مسجد سے ایسے نکلے تو باب معراج ہے، معراج کے سائیڈ سے وہ جب گزرے جہاں شاہ ولایت رحمہ اللہ کی قبریں ہیں، وہ قبرستان شاہ ولی اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جب اس گلی سے گزرے تو حضرت
علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس نالی سے علم کی بو آ رہی ہے۔ ابھی چھتا کی مسجد میں مکتب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے چند سالوں کے بعد مشورہ ہوا اور دارالعلوم کی بنیاد مشورہ میں یہ طے پا چکا تھا، دوسری جگہ نشاندہی کر دی گئی تھی زمین کی، لیکن جس طریقے سے آپ جس سرزمین کا جس مسجد میں اس چہار دیواری سے جو فائض حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ادارہ ایک نسبت یافتہ ہے۔ جس طریقے سے یہ جامعہ وہاں سے منتقل ہو کے یہاں آ گیا، ایسے ہی چھتا کی مسجد میں جب مکتب میں زیادہ بچے ہو گئے تھے تو مشورہ بھی ہو چکا ہے اور نشاندہی بھی ہو چکی ہے دوسری جگہ دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کا، لیکن مستقل لگاتار 3 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ بعض دارالعلوم کی تاریخ میں شاہ رفیع الدین صاحب علیہ رحمہ کا بھی نام آتا ہے، اور بعض تاریخ دارالعلوم میں حضرت مولانا قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ بہرکیف علماء کا یہ اتفاقہ فیصلہ ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بہت سادہ مزاج تھے، بہت سادگی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا بھی، ان کی سوانح میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نے جنوا دیا کہ قاسم کون تھا، نہیں تو قاسم آیا ہوتا اور چلا گیا ہوتا، دنیا والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو سادگی کا یہ عالم تھا، اسی وجہ سے بہت سارے اکابرین کا یہ نظریہ تھا کہ خواب تو در حقیقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ہی دیکھا، لیکن وہ دنیا سے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے تھے۔ سنت کا یہ عالم تھا کہ جب انگریزوں وارنٹ جاری ہے ان پر، اور وہ دیوان گیٹ ہے، ایک آج بھی ہے دیوبند کی سرزمین پر، دیوان گیٹ آج بھی ہے طیب منزل کے سامنے، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کمرے تھے زینے میں ہی۔ تو حضرت نانوتوی علیہ رحمہ 3 دن اس میں جا کر پناہ لیے، چوتھے دن باہر آ گئے۔ ان کی سالی محترمہ کہنے لگی کہ آپ کو تو پولیس تلاش رہی ہے اور آپ باہر پھر رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، تو ہم اور آپ ان اکابرین کے پیروکار ہیں، ذرا ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابرین نے سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنی زندگی میں کس طریقے سے سنت کو سینے سے لگایا اور اپنی ہر انگ سے چپکایا اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے خوف سے غار حرا میں صرف 3 دن پناہ لیے تھے۔ اللہ نے وہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ سنت بھی میں نے ادا کر لیا۔ بتائیے، یہ ہیں وہ قاسم النانوتوی رحمہ اللہ جن کا فیض پوری دنیا میں اس وقت بالواسطہ یا بلا واسطہ عام ہے، لیکن
حضرت شیخ زکریا علیہ رحمہ کی آپ بیتی کے حساب سے ایک بات میں عرض کر دوں، ہے تو وہ 72 صفحے کا مضمون جس میں انہوں نے پوری وضاحت کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اکابرین کی آپ بیتیوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور ان کی کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ موبائل کا فتنہ نے برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک میرا اپنا جہاں تک گمان ہے، جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہود و نصارہ نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے تھے جتنا اس فتنے سے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو۔ لیکن دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو قرآن کی ایک آیت شاہد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت، مال بھی اللہ کی بڑی نعمت، لیکن آگے اس کی تشریح ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو اگر تربیت صحیح نہیں کیا تو ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ نے دولت دیا، ہم نے اس کو اسلام کے آئینے میں خرچ نہیں کیا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کے بجائے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے ہی اولاد کی ہم نے صحیح تربیت نہیں کی تو اب دیکھیے یہ کارآمد چیز ہے، لیکن ہم اس کو استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ ہم اگر اس کو استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو بہت سارے مفاد سامنے نظر آئے گا، اور اگر ہم نے غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا، ہم عریانیت کی دنیا میں چلے گئے۔ آج اس کے ذریعے بہت سارے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، ہم ان میں غرق ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کے طالب علمی کا جب دور تھا، ہم جب دارالعلوم میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی، ہم نے بھی مطالعہ کیا۔ محمد بن قاسم کے نام سے ناول ہے، تلوار ٹوٹ گئی کے نام سے ناول ہے۔ یہ ایسی ناول کی، اس میں ایسے مضامین ہیں کہ جب آپ اس کو کھولیں گے نا تو آپ کا دل چاہے گا چلو اب پورا کر لیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی کھانا تک چھوڑ گئے، رات کب، فجر کی نماز کب ہوئی، عصر میں کب ہم داخل ہو گئے، بس لیے کمرے میں پڑے اس میں انہماک میں۔ اب یہ فتنہ آ گیا ہے موبائل کا، اس سے بہت ساری اردو کی اصلاح بھی ہوتی ہے، مضمون نگاری بھی آتی ہے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا ایک اسلوب بھی ملتا ہے، ایک طریقہ بھی ملتا ہے یہ سب ناول پڑھنے سے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں، اساتذہ کے مشوروں سے، باہر کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم کا مرکز پھر دہلی بنا، اور دہلی سے 1700 ہجری عیسوی سے منتقل ہونا شروع ہوا، اور علماء کرام کے مشورے سے جو شاملی کے میدان 1857 کی جو جنگ ہوئی، اب علماء نے مشورہ کیا کہ اس وقت شکست ہوئی، ناکامی ملی، لیکن ناکامی سے ہمارے علماء کرام نے گھبرایا نہیں، ہمت نہیں ہارے۔ بہرکیف اسی پس منظر میں دارالعلوم کی بنیاد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کو لگاتار 3 دن تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی۔ چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات میں سختی سے فرمایا کہ جا کر دیکھو تو صحیح۔ جب احاطہ منصری کے نام سے جو آج دارالعلوم کا خطہ جانا جاتا ہے، وہاں اکابرین پہنچے۔ مولانا قاسم النانوتوی جب فجر کے بعد دیکھ رہے ہیں تو زمین پر ایسے نشان پڑے ہوئے ہیں جیسے ہماری دیواروں میں یہ ٹائلز لگانے کے لیے نشان مارے گئے ہیں۔ زمین پر ایسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ ہمارے علماء کرام دیوبند پہلے گئے ہوں گے تو دارالحدیث کے پچھم سمت جدھر باب الظاہر ہے ادھر تالاب تھا۔ تاریخ دارالعلوم کے مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس تالاب میں جو پانی میں سانپ چلتا ہے نا کہ وہ پانی کا نشان پڑ جاتا ہے، پھٹتے ہوئے آگے جا رہا ہے، پیچھے ایسے ہوتے۔ تو تاریخ دارالعلوم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس تالاب کے پانی میں بھی ایسے نشان پڑے ہوئے تھے جیسے کہ سانپ گزرتا ہے۔ اسی پر نودارا بھی تاریخ کے آئینے میں اس کو کہا گیا ہے، احاطہ منصری بھی کہا گیا ہے۔ احاطہ منصری تو اس معنی کر کے کہ دو منصری درخت ہیں، اس میں پیڑ ہیں، اور نودارا تو اس اعتبار سے کہ 9 دروازے ہیں اس میں۔ تو دارالحدیث کی بنیاد، دارالعلوم کی بنیاد وہیں پڑی۔ اب جو حضرت شیخ زکریہ علیہ رحمہ نے اپنی آپ بیتی میں 72 صفحے کا مضمون لکھا ہے، اس کا لب لباب صرف میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جو ہندوستان کی سرزمین پر ابھی چند دن پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے رام لیلا میدان میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے ایک آواز لگائی، اور اسی دن میں نے کہا کہ اب ہندوستان کا کوئی سیاسی آدمی گھر واپسی کا نعرہ نہیں دے گا۔ آج کے اس بیان سے اب کبھی کوئی سیاسی آدمی گھر واپسی کا نعرہ نہیں دے گا۔ جب مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ جنت سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب نکالا گیا تو سب سے پہلے ان کے قدم مبارک جس زمین پر پڑی ہے وہ ہندوستان ہے، وہ سرزمین ہند ہے۔ بھلے آپ وہ بنٹوارے کے بعد وہ سری لنکا میں وہ خطہ چلا گیا، اس کے بعد سے کسی نے گھر واپسی کا نعرہ نہیں دیا۔ تو اصل مجھے اس طرف آپ کی نشاندہی کرانا ہے جو حضرت شیخ زکریہ علیہ رحمہ نے 72 صفحے کے مضمون میں کہ دارالعلوم کی بنیاد دیوبند ہندوستان میں کیوں، اور قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے دست مبارک سے کیوں، اس 72 صفحے کا مضمون کا نچوڑ ہے۔ جب آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ میں لے جائیں گے حضرت شیخ زکریہ علیہ رحمہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سیدھے شیخ زکریہ علیہ رحمہ الف مرہ آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ میں لے جائیں گے وہاں، جبکہ نہ نماز کی فرضیت ہے، کچھ نہیں، نہ روزے کی فرضیت ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے کامیاب ہو جائیں گے۔
تو اس آواز پر لبیک کہنے والوں میں، مردوں میں، نوجوانوں میں، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سے آپ الحمدللہ تاریخ، اسلامی سیرت اور اسلامی بصیرت ہم سے زیادہ تازگی آپ میں ہے، آپ کا مطالعہ الحمدللہ ہم سے قوی ہے، چونکہ قوی اس معنی کر کے کہ ابھی آپ لوگ نظروں سے اس کو پڑھ رہے ہیں، نظر ثانی کر رہے ہیں، ہمیں 20 سال ہو گئے، تو 1400 سال پہلے کی تاریخ پر شیخ زکریہ علیہ رحمہ لے کر گئے اور کہا کہ اس آواز پر مردوں میں جو سب سے پہلے لبیک کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے دست مبارک سے دارالعلوم کی بنیاد اس معنی کر کے کہ وہ دور تھا کہ صحابہ کرام سے اسلام کی اشاعت ہوئی، اور ایک وقت آئے گا قیامت تک کے لیے اسلام کی اشاعت کا مرکز دارالعلوم دیوبند بنے گا۔ اسلام کے جس پہلو پر بھی جائیں، فیض کا سرچشمہ ہندوستان کی سرزمین دیوبند بنے گا۔ خلافت عثمانیہ کا قائم ہونا دارالعلوم کے ماتحتی میں ہوگا، پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو اس بات سے دونوں بات کی تطبیق اور دونوں بات سمجھ میں آ گئی کہ جنت سے جب اللہ کے نبی جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں ڈالا گیا تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسلامی اشاعت کے اعتبار سے، دین مبین اور دین حنیف کی ترجمانی کے اعتبار سے، قرآن کی اشاعت و تبلیغ کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہا، ان میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32ویں پیڑھی پہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب جا کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس بات کی نشاندہی شیخ زکریا نے کیا ہے علیہ رحمت کہ قاسم نانوتوی سے اشارتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رکھوایا وہ اس پس منظر میں ہے کہ جس خاندان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہوں گے آپ کتاب مطالعہ کرتے ہوں گے، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 60 سال دارالعلوم کے محتمم رہے، دنیا میں دارالعلوم کو جنوانے والے، ہندوستان کی سرزمین اور ہندوستان کے علماء کا تعارف کرانے والے، افریقہ ہو، لندن ہو، آسٹریلیا ہو، آپ ہم سب کے بیچ میں ایک میری درخواست ہے کہ حیات طیب بھی مطالعہ میں لائیے۔ جب حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ نیشنل منڈیلا کی دعوت پر افریقہ کے سرزمین پر گئے ہیں، جو سب سے پہلے وہاں انہوں نے اپنے ہاتھ سے مبارک، جس کو واٹر فال کہا جاتا ہے، حضرت حاجی ابراہیم میاں صاحب واٹر فال میاں فیملی ہے ایک، وہاں سب سے پہلے بنیاد حضرت حکیم الاسلام نے ڈالا اسلامی واٹر فال کے نام سے، اور وہاں پانی نکلا افریقہ کی سرزمین پر، اسی لیے اس کو واٹر فال، اور وہیں سے
اور سب سے پہلے سفر میں جو وہاں کی پٹوریا راجدھانی ہے وہاں انہوں نے جو خطاب کیا ہے 7,000 گوروں نے حضرت حکیم الاسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے ہیں۔ ہر مذہب کے پیشوا اور ہر مذہب کے پیروکار، چونکہ نیشنل آزادی کے بعد افریقہ جو آزاد ہوا ہے اس کے بعد جو حضرت گئے ہیں تو چونکہ وہ سرکاری دعوت نامہ پر گئے تھے، نیشنل منڈیلا کی دعوت پر گئے تھے، تو سرکاری محکمات سے لے کر ہر مذاہب کے، پوپ سے لے کے، عیسائی سے لے کے، کرسچن سے لے کے ہر پیشوا وہاں موجود تھے، اور اس بیچ میں حضرت حکیم الاسلام نے جو اسلام کی ترجمانی کرایا ہے، اسلام کی اخلاقیت کے اعتبار سے جو پیغام پیش کیا ہے، گوروں نے جو ہندوستان کو اپنے مٹھی میں رکھے تھے وہ 1-2 نہیں 7,000 ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ اسی کے بعد سے افریقہ کے صحراؤں میں، افریقہ کے جنگلوں میں، افریقہ کی سرزمین پر علماء دیوبند کی گونج اور علماء دیوبند کے منہج اور طریقے پر اسلام وہاں مدارس قائم ہوئے، اور آج دیکھیے افریقہ کے اندر دین کی خدمات۔ بہرکیف آپ لوگوں کا کافی وقت لے چکا میں، یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت حکیم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان سے آتے ہیں۔ قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے جو 23 سال دارالعلوم کے محتمم رہے قاری احمد صاحب علیہ رحمہ، قاری احمد صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اور آپ ماشاءاللہ سب مسائل بھی جانتے ہیں اور فقہ کی کتابوں سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ 40 سال کے بعد کوئی عورت بچہ دینے کے قابل نہیں رہتی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور تمام ہمارے اکابرین کا سلسلہ نسب جن سے جڑتا ہے میاں جھنجھانوی علیہ رحمہ، جب وہ دیوبند دارالعلوم میں آیا کرتے تھے تو حضرت مدنی علیہ رحمہ اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب علیہ رحمہ، یہ اکابرین حضرت میاں جھنجھانوی علیہ رحمہ سے مزاحیہ کہتے تھے۔ ہر آدمی اپنے ہم زلف میں، ہم عمر میں مذاق کرتے ہیں۔ ہم بھی طالب علم رہے ہیں اور آج بھی ہوں، ہر آدمی ہم عمر میں کچھ نہ کچھ مذاق یا کلمات مزاحیہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب حضرت رحمہ اللہ دارالعلوم میں آتے تھے تو حضرت مدنی علیہ رحمہ کہتے تھے ارے آ گیا ڈھونگی پیر، ارے ہم تو اس وقت پیر مانیں گے جب خاندان قاسمی کے لیے آپ دعا فرما دیں کہ کوئی چراغ روشن ہو جائے۔ بارہا ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک دن آئے، کہے کہ اچھا بلاؤ قاری احمد کو، بلایا گیا۔ اسی آیت منصری میں پھر اہتمام میں کہ ارے وہ حضرت مدنی علیہ رحمہ کہنے لگے دیکھو آج لگ رہا ہے کہ کچھ لڈو وڈو کھلائیں گے، پیر صاحب لڈو وڈو لے کے آئے ہیں شاید کھلائیں گے۔ تو بہرکیف بیٹھا گیا۔ حضرت نے فرمایا قاری احمد صاحب رحمہ اللہ کو میاں علی جھنجھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آج آپ اپنی ہمشیرہ سے، شریک حیات سے، اپنی بیوی سے آپ آج ان کا حق ادا کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو حمل ٹھہرے گا، لڑکا پیدا ہوگا، یہ نام ہوگا۔ ساری پیشن گوئیاں انہوں نے کر دی کہ 16 سال کے عمر میں وہ دارالعلوم کے محتمم کے لائق بھی ہو جائے گا اور دارالعلوم اسی کی وجہ سے دنیا میں جانا جائے گا۔ سیم من وان ویسے ہی ہوا، من وان ویسے ہی ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب
اکابر کی دعا سے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے، اور اللہ نے جو ان سے کام لیا، تو جیسے اس وقت اس ناکارہ کو، نافہم کو، لا علم کو آپ کے بیچ میں حضرت محتمم صاحب نے کچھ کہنے کی سعادت حکم صادر کر دیا، تو ایسے ہی 1962 میں حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ، 1972 میں حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کو سیرت النبی کا بینر لگا ہوا ہے، علی گڑھ کے سرزمین ہے، یونیورسٹی کا جگہ ہے، اور سیرت النبی کا بینر لگا ہوا ہے، اور جب کرسی پر بیٹھتے ہیں حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ تو پرچہ ملتا ہے کہ آپ کو قرآن اور سائنس پر بولنا ہے، آپ کو قرآن اور سائنس پر بولنا ہے۔ حضرت نے کہا نہیں بھائی، آپ لوگوں نے تو دعوت نامہ دیا ہے سیرت النبی کا، بینر لگا رکھے سیرت النبی کا، اور پرچہ دے رہے ہیں کہ قرآن اور سائنس پر، کہیں ہمارے علم کا آپ لوگ امتحان تو نہیں لے رہے ہیں؟ اور مقصد ان کا یہی تھا۔ حضرت نے جو اس وقت بیان کیا ہے آج کتاب کے شکل میں موجود ہے، قرآن اور سائنس کے نام سے آج کتاب بھی موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے 1972 کی بات ہے، اس وقت سائنس کا وجود بھی نہیں ہے، غالباً 1972 ہی کی بات ہے، اور اس وقت جو حضرت نے بیان کیا ہے قرآن اور سائنس پر، وہاں کے بڑے بڑے فتین، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے وکلا، وہاں کا وائس چانسلر گھٹنا ٹیک دیا اور حضرت کے قدموں پر آ گرا، اور اس نے کہا حضرت ہمیں معاف کر دیجئے۔ واقعی میں جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند ایشیا کا عظیم دینی ادارہ ہے، ویسے اس کا ڈائریکٹر بھی ہر علم سے عظیم ہے۔ تو یہ خدمات ہیں، آپ لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی مادر علمی سے جڑے ہوئے ہیں، اسی خاندان قاسمی کا اور علماء دیوبند کے نظریات پر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو قائم و دائم رکھے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک کافی وقت لے لیا آپ لوگوں کا، لیکن ایک حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پڑھنے کے درمیان کا حالات ذکر کر دوں۔ ہمیں علم میں کتنے اپنے آپ کو کھپا دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو علم میں کتنے کھپا دینے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو یہ اکابرین کی زندگیاں اپنی سینوں میں سمیٹنے کے لائق تو ہے ہی، دماغوں میں ہمہ وقت رکھ کے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ اتنے بڑے عالم جو بنے ہم سب کے قائد ہیں، آج ان کی کتابوں کو صرف کوئی مطالعہ کرے تو اچھوں کے چھکا چھوڑا دے گا۔ پڑھنے کا ان کا وقت ہے، جو بھی خطوط آ رہے ہیں، جو بھی پیغام آ رہے ہیں، سب وہ ایک گھڑا رکھے تھے، اس میں ڈال دیتے تھے، کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ پہلے تو فون کا دور نہیں تھا، خطوط آتے تھے، کچھ پڑھتے نہیں تھے، کیوں؟ تاکہ ہمارا ذہن منتشر نہ ہو جائے۔ آج تو ہمارے والدین بھی پریشان، 2 دن فون نہ کریں، بات نہ ہو، اور ہمارا بچہ پتہ نہ کہاں، 3 دن ہو گئے فون نہیں آیا، پریشان کیوں؟ سب کا مجاز ایسا بن چکا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے والدین کو بھی اسی نقش قدم پر ڈھالنا ہے۔ ہم نے ان کے مجاز کو بھی بنا ڈالا کہ 2 دن اگر ہم بات نہ کریں تو ان کے ذہنوں میں بھی انتشار کہ پتہ نہ ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، پرسوں سے فون نہیں آیا۔ اکابرین کیسے بنے ہیں؟
جو بھی خطوط آئے سب اس گھڑے میں ڈال دیے، امتحان دے لیے، امتحان کی چھٹیوں کے جشن سب لوگ منا رہے ہیں، حضرت اپنا گھڑا پھوڑتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں کسی میں موت کی خبر ہے، کسی میں خوشی ہے، کسی میں غم ہے، اور اب بیٹھتے ہیں سب چھٹی کے جشن منا رہے ہیں اور وہ جوابات لکھنا شروع کیے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو ان اکابرین کے نقش قدم اور ان کی زندگیاں یہ سننے سنانے کی نہیں ہے، سننے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کو اگر ہم نے اس وقت کی قدر نہیں کیا تو جب آپ اس فہرست میں آئیں گے نا اس وقت احساس ہوگا۔ اسی لیے شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے لکھا کہ طالب علمی کا زمانہ تو بڑا عشق کا ہے، اصل طالب علمی کا زمانہ طالب نان کا ہے کہ بھائی شوربہ والا کھانا مل رہا ہے، ہمیں روٹی کچی ہے اچھی نہیں، ہمیں شوربہ لگتا ہے پانی ہے، جن سب چیزوں پر ذہن جاتا ہے طالب علموں کا۔ اصل تو اب ہم طالب علم ہیں، شیخ زکریا علیہ الرحمہ اپنی آپ بیتی میں لکھیں، کب؟ جب پڑھانے کا دور شروع ہوتا ہے، جب مطالعے کا شغف ہوگا تب آپ انہماک سے۔ لیکن ہماری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے اکابرین کے نقش قدم کو سینوں میں دماغوں میں اتاریں، اور آج محنت کریں گے تو آپ ہی میں سے کوئی علامہ کشمیری بنے گا انشاءاللہ، آپ ہی میں سے کوئی حسین احمد مدنی بنے گا، حفظ الرحمان سبہاروی بنے گا، مولانا ابوالکلام آزاد بنے گا، قانون داں بنے گا۔ لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کب ہم ان کی تاریخوں کو پڑھ کر اپنے دلوں میں اور دماغوں میں اتاریں گے، اس پر چلنے کی کوشش کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگیں گے۔ کل ہمارے اکابرین دین کو کتابوں میں بچوں کو درس دیا کرتے تھے، رات کو آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہ شغل اور یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے توفیق مانگیں اور کبھی کم علمی کا اور یہ تنزلی کا شکار نہ بنیں۔ ہمہ وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب سے اچھے اور بہتر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا